अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्नाटका कोर्ट का जजमेंट आया है कि हिजाब इज़ नॉट फ्रॉम द एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से हिजाब नहीं है। पहली बात, मुसलमान किसी बात पर जब अमल करता है और ईमान लाता है, अपनी आस्था अगर किसी चीज़ पर बनाता है तो वो अल्लाह की गवाही की वजह से और अल्लाह के नबी, प्रवक्ता, मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही की वजह से। अब अल्लाह ने जो टीचिंग्स दी कुरान मजीद में, उसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, रिवील किया गया। आपने उसे अल्लाह ताला से समझा, जो फरिश्तों के ज़रिए समझाया गया, और उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग और कॉन्सेप्ट है उस पर अमल किया, अमल करवाया अपने सेइंग्स के ज़रिए, जिसे हदीस कहते हैं और सुन्नत कहते हैं। लिहाजा हमारा ईमान, हमारी आस्था, हमारा अमल और हमारी इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग अल्लाह के कहने की वजह से है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्सप्लेनेशन की वजह से है, जो कुरान और सुन्नत ये इस्लाम का अहम हिस्सा है। अब किसी की ओपिनियन आती है कि ये हिजाब एसेंशियल्स नहीं है, हम उनकी बात से हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें अल्लाह उसके रसूल की बात से ताल्लुक़ है। उनकी गवाही पर हम आज तक हिजाब को जो कॉन्सेप्ट समझे हैं उसी पर अमल करती हैं हमारी औरतें, उसी पर अमल करते रहेंगी। यही हमारा बुनियादी मज़हबी हक़ है और यही हमारा इस मुल्क में जो डेमोक्रेटिक हक़ है वो भी हमारे सामने वादे हैं। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि इस्लाम को सीखें और ओपिनियन अल्लाह ताला की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सेप्ट करें, किसी और की नहीं जो गलत ओपिनियन हो, चाहे वो किसी मुसलमान ही की ओपिनियन क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह और उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओपिनियन से हटकर है, हमारे करीब अनएक्सेप्टेबल है। जजमेंट, जी हाँ, जजमेंट आया है कोर्ट का। मेरी आस्था के ख़िलाफ़ अगर कोई बात है, मैं डिसएग्री करूं, ये मेरा डेमोक्रेटिक हक़ है और मैं इसके लिए अपील करूं आगे। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को ले जाने की बात है। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वहाँ के जो वकला जो इस केस को पेश करेंगे, इस्लाम जो एक्चुअल कुरान और सुन्नत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है उसको अच्छे से स्टडी कर कर, मुसलमानों की आस्था को स्टडी कर कर वो लोगों के सामने और कोर्ट्स के सामने पेश करेंगे, ताकि हमारी आस्था, हमारे बिलीफ, हमारे एक्शन को और हमारे डीड्स को गलत अंदाज में पेश ना किया जाए। जो कुरान और सुन्नत है वो पेश किया जाए, उससे हटकर पेश ना किया जाए। तीसरी बात, आस्था। हिंदुस्तान में कई मज़हब के लोग जो सौ सालों से जीते हैं और आज भी जो सो जी रहे हैं। हर केस में, हर मामले में हुकूमतें इस बात की कोशिश करती हैं कि कम्युनिटीज़ की आस्था का ख्याल रखा जाए। इसकी एक मिसाल ये है कि सिख कम्युनिटी की एक आस्था यह है किरपान, यानी उनका बिलीफ है कि वो होली चीज़ है, उनके पास बहुत उसकी इज्जत करते हैं, उनके मज़हब का हिस्सा है। लिहाजा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त दी गई है कि एयरपोर्ट्स के अंदर काम करने वाले जो सिख कम्युनिटी के एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग 9 इंच तक इंक्लूडिंग ऑल किरपान को कैरी कर सकते हैं। यहाँ तक कि फ़्लाइट में किसी सूरत से एयर इंडिया की वेबसाइट पर मैं पढ़ रहा था, किरपान लेने की इजाज़त अब दी गई है। लिहाजा ये उनकी आस्था है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। भले वो एक नाइफ़ है, किरपान यानी एक नाइफ़ को कहा जाता है, एक नाइफ़ है जो हम अब तक देखे हैं और आप गूगल पर रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। एक नाइफ़ है। आप अगर कोई नाइफ और नेल कटर या कोई सीजर ले जाना चाहते हैं अपने हैंड बैग में, आपके लिए अलाउड नहीं है, लेकिन सिख कम्युनिटी के लिए उनकी आस्था देखते हुए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में कुछ बातों की इजाज़त दी है, क्योंकि उनकी आस्था है। जब एक कम्युनिटी की आस्था का लिहाज रख के आप उन्हें किरपान कैरी करने की इजाज़त देते हैं तो हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या एक मुस्लिम लड़की जो 1450 साल से अपने मज़हब की जो टीचिंग्स है हिजाब पहनने की, क्या वो पहनकर अपनी आस्था को लेकर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकती? उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आगे बढ़ेगा, हमारी आस्था का लिहाज रखते हुए हमें भी इस बात की इजाज़त दी जाएगी, ताकि हमारी दिल आज़ारी ना हो और हमारा डेमोक्रेटिक जो हक़ है वो हमें मिलता रहे। चौथी बात, कन्विंसिंग योरसेल्फ। जज साहब के सामने जो भी बातें पेश की गई वकील के ज़रिए, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरीके से वकील साहब ने पेश किया ये हम नहीं जानते। कितने स्कॉलर्स वकील साहब के साथ थे हम ये नहीं जानते। जो भी बात पेश की गई, एक
آپ کا اختیار ہوتا ہے کہ میں جو بات آپ سے کہوں کہ آپ اس سے کنونس ہو بھی یا نہ بھی. لیکن اگر میری کوئی بات اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس سے کنونس نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غلط ہوں. کل کے دن آپ یہ کہیں گے کہ اسلام کی بیسک ٹیچنگ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ساری کائنات کریشن ہے، اللہ کریٹر ہے. اب آپ کئی لوگ دنیا میں ہیں جو اس بات سے کنونس نہیں ہوتے، جو کئی کریشن کو کریٹر سمجھتے ہیں. تو کیا کل کے دن آپ یہ کہیں گے مجھ سے کہ اب مسلمانوں کی جو بیسک ٹیچنگز ہیں اسلام میں، ون گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے، اللہ ہی کو رب سمجھنے کا کانسیپٹ ہے، ہم اس سے کنونس نہیں ہیں لہذا یہ بھی اسلام کی بیسک ٹیچنگز میں سے نہیں ہے؟ کیا کل کے دن یہ بات بھی کہی جائے گی؟ نعوذ باللہ. آپ کے کنونس ہونے سے، آپ کے کنونس نہیں ہونے سے، اس سے میرا تعلق نہیں ہے. میری آسا سے میرا تعلق ہے، میں کنونس ہوں اللہ کی بات سے، میں کنونس ہوں اللہ کے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، اور میں اپنے ایمان کو اسی بات پہ کنونس کر کے اپنی آستھا بنا کر اسی پہ عمل کرتا رہوں گا. یہی میرا ڈیموکریٹک حق ہے، یہی میرا مذہبی حق ہے جسے کوئی نہیں چھین سکتا. چھٹی بات، اسلام کیا ہے یہ ہر نان مسلم بھائی بہن کو سمجھنا چاہیے. کہ آپ کل کے دن اٹھ کے اگر ہم سے سوال کریں گے کہ قرآن میں حجاب کہاں ہے بتاؤ، قرآن میں نماز کہاں ہے بتاؤ، قرآن میں یہ کہاں ہے بتاؤ، تو ہم آپ سے یہ کہیں گے، اور میں مسلم نوجوان لڑکے لڑکیوں سے کہہ رہا ہوں، تو جواب آپ کو یہ دینے پڑے گا کہ ان کا سوال ہی غلط ہے. ہم سے سوال کبھی یہ مت کریے کہ قرآن میں یہ کیا ہے، ہم سے سوال یہ کریے اسلام میں حجاب کہاں ہے، اسلام میں نماز کہاں ہے، اسلام میں اذان کہاں ہے. اسلام کا لفظ استعمال کریے. اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام کیا ہے وہ سمجھنا ہوگا. قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کے آرڈر ہیں، وے آف لائف ہے جو میسنجر محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ساری انسانیت کے لیے، اور اس کو سمجھایا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب آپ نے اللہ سے سمجھا اس کے فرشتوں کے ذریعے، تو پھر آپ نے عمل کیا، عمل کروایا اپنی سینگز کے ذریعے، اپنی ٹیچنگز کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو. تو اسلام یہ تین بنیادی چیزوں کو دیکھا جائے گا: قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ، اور آپ کی پریچنگ. اور آپ کی پریچنگ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے، آپ کی وائفز نے، آپ کے کمپینینز نے کس طرح عمل کیا. قرآن، سنت اور صحابہ کا عمل، یہ اسلام ہے. ان تینوں میں سے کسی بھی ایک چیز کو نکال کے اگر آپ اسلام دیکھنا چاہیں گے تو کہیں نہ کمی دکھے گی، اور صرف قرآن سے اسلام دیکھنا چاہیں گے تو صرف قرآن اسلام نہیں ہوتا. قرآن آرڈر ہے، اس پر عمل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ اسلام ہے. اور کیسے عمل کیا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں وہ کمپینینز نے، جو صحابہ نے عمل کیا، اسے اسلام کہا جاتا ہے. اسی لیے میری اپیل ہے جج صاحب سے، وکیل صاحب سے، ایڈوکیٹ سے، دیگر لوگوں سے جو اس کیس میں پیش رفت کر رہے ہیں، آپ پلیز انٹلیکچوئل لوگ ہیں، آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اچھی بات کو سمجھنے والے ہیں، بری بات کیا چیز ہے سمجھنے والے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے، ایز این انڈیویجول، کورٹ سے ہٹ کر ایز این انڈیویجول آپ کتابیں پڑھتے ہوں گے، آپ ریسرچ کرتے ہوں گے، آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہوں گے کئی چیزوں پر. ایز این انڈیویجول اسلام کی اس بات کو آپ اسٹڈی کریں کہ قرآن، سنت اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اب جب آپ یہ اسٹڈی کریں گے تب آپ کو مل جائے گا حجاب کیا ہے. لاسٹ بات، سورہ نور سورہ نمبر 24 کے آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے جو ٹیچنگز دی ہیں کہ عورت کو بیسک کورنگ اپنی سطر کور کرنا ہے، اپنے آرنامنٹیشن بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا نہیں ہے. کوئی نان محرم یعنی اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کے دادا، اس کے سسر اور اس کے کچھ قریبی جینٹس جو ریلیٹیوز ہیں ان کے علاوہ وہ کسی اور کے سامنے حجاب کے ساتھ ہی جانا پڑے گا. اور ان کے سامنے اگر ہے وداؤٹ حجاب، اگر وہ بیسک کورنگ کر کے اپنا چہرہ اگر دکھتا ہے ان کے سامنے تو اس کے لیے اجازت ہے اس بات کی، لیکن دوسروں کے سامنے جب جائے گی تو اسے کورڈ کرنا ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ نے سمجھا اللہ کے منشے سے، اور آپ نے سمجھایا کسے؟ اپنی بیویوں کو اور اپنے کمپینینز کو. تو اب اسلامک رولنگ یہ ہے جب حج اور عمرہ کے لیے عورتیں جاتی ہیں تو جب اپنا حجاب پہنیں گی یہ چہرے کا اتنا حصہ کھلا رہے گا اور یہ ہاتھ کھلا رہے گا. اور عائشہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے، جنہوں نے حجاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، وہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب ہم حج اور عمرہ کے لیے جاتے، طواف کرتے، تو ہم طواف جب کرتے تو ہمارا چہرہ اتنا حصہ کھلا ہوتا، باقی تو کورڈ ہوتا. لیکن ہمارے سامنے سے اگر کوئی نان محرم آ جاتا، کوئی ایسا مرد جس کا ہم سے پردہ کرنے کی حکم ہے، جب وہ گزر جاتے، حالانکہ
طواف کرتے وقت, حج اور عمرہ کرتے وقت چہرہ کھلا رکھنا ہے, لیکن جب غیر محرم آ جاتے تو ہم اپنے چہرے کو بھی کور کر لیا کرتے. اس حدیث سے, اس انڈرسٹینڈنگ سے جو اسلام ہے, یہ بات واضح ہو چکی ہے حج اور عمرہ کے علاوہ صحابہ اکرام کی عورتوں کا عمل کیا تھا, یہی اسلام ہے. کیونکہ ان کو یہ عمل کرتے دیکھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے تھے اور اسی بات کی تعلیم دیتے تھے. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وائفز کا یہی عمل تھا. تو اسلام کیا ہے یہ جاننا ہوگا, اسٹڈی کرنا ہوگا. حجاب آپ کو اسلام میں ملے گا, صرف قرآن نہیں, اسلام میں کیا ہے آپ پوچھئے, ہر چیز کا آپ کو جواب ملے گا. یہی آپ کے کوشچن جب آپ کریں گے تو آپ کو انٹلیکچوئل سمجھے گا ایک مسلمان, آپ کو ایک ایجوکیشنل پرسن سمجھے گا مسلمان. ورنہ اگر آپ صرف اس قرآن کی بات کریں گے یا صرف ادھوری بات کریں گے, ہمارے قریب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. لہذا یہ بیسک 7 یا 8 باتیں ہیں جو آپ تمام کے سامنے جو سو رکھنی تھی. لاسٹ بات, سپریم کورٹ میں جب کیس آگے بڑھنے والا ہے, جو بھی وکلا, جو بھی وکیل اس کیس کو کیری فارورڈ کریں گے یا جو سو آگے لے کر جائیں گے کورٹس میں, میں گزارش کرتا ہوں تمام مکتب فکر کے اسکالر سے کہ یہ ایک اسکالر کی ٹیم جمع کریں جو ان ایڈوکیٹس کو اچھی طریقے سے مسلمانوں کی آستھا کیا ہے بتائیں. حجاب صرف حجاب نہیں, حجاب کے پیچھے نان محرم کا کانسیپٹ, میک اپ کا کانسیپٹ, سطر یعنی بیسک کورنگ کا کانسیپٹ, محرم غیر محرم کا کانسیپٹ, اکیلے سفر کرنے کا کانسیپٹ, عورت کی سیکیورٹی کا کانسیپٹ, عورت کو ایو ٹیزنگ سے اسلام میں بچنے کا کانسیپٹ, عورت کے لیے ماڈسٹ رہنے کا کانسیپٹ, عورت کو بے حیائی سے, ولگریٹی سے بچانے کا کانسیپٹ. یہ سارے کانسیپٹ جو اسلام میں اچھی طریقے سے سکھاتے ہوئے ہماری آستھا, ہمارا عقیدہ, ہمارا یقین, اللہ تعالیٰ کی تعلیم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ, صحابہ کرام کا عمل اچھی طریقے سے وکیلوں کی ٹیم کو سمجھائیں تاکہ آپ جس طریقے سے حجاب کی بات سمجھا سکتے ہیں, کوئی نان مسلم نہیں, آپ جو سمجھائیں گے آپ کی بات کو من و ان کورٹس کے سامنے آپ کی آستھا اور آپ کی تعلیم, آپ کے عمل کو پیش کرنا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے, اختلاف ختم ہو جائے اور ہمارے ہندوستانیوں کے درمیان محبت قائم رہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم عمل کرتے ہوئے اللہ کے دین سے جو سو ہماری آخرت اچھی کر لیں اور دوسروں کے ساتھ ہمارا دوستانہ جو سو رویہ ہو, چاہے جس بھی مذہب کے وہ ہو. ہمارا کام ہے انسانیت کے ساتھ, جو اسلام کا حصہ ہے انسانیت, لوگوں کے ساتھ پیش آنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.